ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام مہمان خصوصی الشیخ السید ابو الہدی محمد الیعقوبی الحسنی، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ عاشقان مصطفیٰ اور حاضرین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک رات میں، جسے تاریخ انسانی کی سب سے بابرکت اور باعظمت رات بنایا گیا، جو شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں جمع اور مینار پاکستان کے سائے تلے سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں عاشقوں کا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کا، پاکستانیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مبارکباد کا مستحق ہے، اور میں آپ کو صبح میلاد مصطفیٰ کی آمد قریب ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے سورہ نجم کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے آج کے موضوع کے لیے۔ اس میں دو لفظ قابل توجہ ہے، روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا، یہ اس کا معروف ترجمہ ہے، اور آج کی موضوع میلاد کی مناسبت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ النجم، اس میں میلاد مصطفیٰ کا اشارہ، اور اذا ہوا میں معراج مصطفیٰ کا اشارہ۔ ہم سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ معنی سے شروع کرتے ہیں، جسے امام قرطبی نے، امام بغوی نے، امام آلوسی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور بے شمار ائمہ تفسیر نے روایت کی۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ والنجم کہا گیا، روشن ستارہ، اس سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ نجم کے مختلف معانی، ایک معروف مرادی معنی تو آپ جان چکے کہ اس سے مراد روشن ستارہ ہے، مگر اب ہم اس کی اصل معنوی تحقیق کی طرف آتے۔ نجم عربی زبان میں کئی معانی کے لیے
کئی مطالب کے لیے استعمال ہو۔ سب سے پہلا معنی نجم کا اصل ہے، جڑ، روٹ، جس کو اصل کہتے ہیں، روٹ کہتے ہیں، جڑ کہتے ہیں کسی بھی چیز۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے منجد میں النجم الاصل یقال ھذا الحدیث لا نجم له، جس حدیث کی یا روایت کی کوئی اصل نہ ہو، بنیاد، روٹ نہ ہو، کہتے ہیں اس حدیث کی نجم کوئی نہیں، یعنی اصل نہیں ہے۔ جس کام کی کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو تو کہتے ہیں ھذا الامر لا نجم له، اس کام کی کوئی نجم، کوئی اصل نہیں، جڑ اور بنیاد نہیں۔ یہ نجم کا ایک معنی ہے۔ پہلے میں 4 معنی بیان کروں اور پھر آپ کو ان معنی کا اطلاق سمجھاؤں۔ تو لفظ نجم کا ایک معنی آپ سمجھ گئے کہ یہ کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، اور اصل اور جڑ وہ شے ہوتی ہے جس سے کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ دوسرا معنی نجم کا ہے النبت، چھوٹے نباتات، وہ سب چھوٹے چھوٹے پودے، نباتات جن کا تنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی درخت کی ابتدا جب ہوتی ہے تو وہ نبات کی شکل میں ہوتی ہے، چھوٹی سی سبزی اگتی ہے، کیاری چھوٹی سی بنتی ہے، ایک کلی سی پھوٹتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جوان ہو کے درخت میں بدلتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ نباتات اور درخت سب اللہ کے حکم کے مطیع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں نجم کا لفظ ستارہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، استعمال ہوا شجر، درخت جو تنے والا ہو، اور نجم نباتات، پودے جو بڑے اونچے تنے کے بغیر زمین پر ہوتے ہیں۔ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی نجم کا، نجم گھاس کو بھی کہتے ہیں، گھاس، مالی گھاس لگاتا ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اس گھاس کو بھی عربی میں نجم کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا معنی نجم کا چشمہ جس جگہ سے پھوٹتا ہے اور دریا جس جگہ سے پھوٹ کر آگے چلتا ہے، اس منبع کو، چشمہ یا دریا پھوٹنے کی جگہ کو بھی نجم کہتے ہیں۔ پھر وہ دریا اور چشمہ پھوٹ کر آگے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ جتنے معانی میں نے بیان کیے یہ المنجد میں، لسان العرب میں، قاموس میں اور لغت کی تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود۔ میں نے تو ان سے صرف تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جب آپ 4 معانی نجم کے سمجھ گئے، اب آئیے اصل مراد کی طرف۔ اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ نجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجم کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہوئی اور نجم کے معنی لٹریری میننگ، ایٹیمولوجیکل میننگ، لغت کے اس کی تحقیقی معنی وہ 4 بیان ہوئے، تو آئیے اب ایک ایک کر کے اس معنی کے اطلاق کا، اپلیکیشن کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان لغوی معنی کا تعلق اصل مراد سے کیا۔ اگر نجم سے مراد جڑ ہے، اگر نجم سے مراد نباتات، پودا ہے، اگر نجم سے مراد گھاس ہے،
اور اگر نجم سے مراد چشمہ اور دریا پھوٹنے کی جگہ ہے تو پھر نجم کا لفظ ذات مصطفیٰ کے لیے کس معنی میں استعمال ہے؟ یہ وہ بنیادی چیز. تو اللہ پاک نے فرمایا والنجم، قسم ہے نجم کی جو ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نجم ذات مصطفیٰ کو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنیاد بیان فرما دی کہ جس طرح نجم ہر چیز کی اصل کو کہتے، ہر چیز کی جڑ کو کہتے، تو میرے حبیب میں نے تجھے نجم کی شان عطا کی ہے کہ تو ساری کائنات کی اصل ہے. میں نے تجھے نجم کائنات بنایا میرے حبیب، میں نے آپ کو نجم خلائق بنایا، میں نے آپ کو نجم ارض و سما بنایا، میں نے آپ کو نجم کل خلق بنایا. یہ ساری کائنات، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ تحت، یہ فوق، یہ جو کچھ میں نے کائنات میں بنایا ہے، خواہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، خواہ اس کا تعلق عالم پست سے ہے، خواہ وہ عالم شجر و حجر سے ہے، خواہ وہ عالم جن سے ہے، خواہ وہ عالم انس سے ہے، خواہ وہ عالم ملائک سے ہے. میرے محبوب یہ ساری مخلوقات تنے کی طرح بنی، شاخوں کی طرح بنی، پھلوں کی طرح بنی، پتوں کی طرح بنی، سب کچھ بعد میں بنا، اور ساری کائنات کی اصل، ساری کائنات کی جڑ اور ساری کائنات کی بنیاد جس کی ذات سے میں نے ہر شے کی ابتدا کی وہ وجود مصطفیٰ ہے. اور پھر اللہ پاک نے نجم کو مطلق رکھا، مقید نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں شے کا نجم، زمین کا نجم، بشروں اور انسانوں کا نجم، ملائکہ کا نجم، مادہ کا نجم، روح کا نجم، نور کا نجم. اللہ پاک نے نجم کو مقید نہیں کیا، اضافت نہیں کی، بلکہ مطلق رکھا. عربی کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، جو مطلق و ایبسولیوٹ ہوتا ہے وہ ایبسولیوٹ ہی رہتا ہے، کوالیفائی نہیں ہوتا، اسے محدود نہیں کیا جاتا. اگر نجم کی اضافت آ جاتی تو حضور اس مخلوق کے خاص حصے کی اصل ہو جاتے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو نجم بلا اضافت کیا، نجم بلا قید کیا، فقط ون نجم مطلقاً نجم ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور کائنات اور مخلوقات میں جو کچھ ہے ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہے، اور ساری کائنات اس مصطفیٰ کی فرع. دوسرا معنی نجم کا جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے نبات، والنجم والشجر یسجدان. اب نبات کیا ہوتا ہے؟ نبات بھی پودے کی وہ شکل ہوتی ہے جسے ابھی تنا نہیں ملا ہوتا. تو حضور کو نجم کہا ہے، شجر نہیں کہا. شجر اصل نہیں ہوتا، شجر اس اصل سے، پودے سے نکل کر بعد کی شکل ہوتی ہے. جب آپ بیج بوتے ہیں، مالی بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، تو ابتدائی شکل جو نکلتی ہے وہ تو نبات ہے، وہ نجم. وہ بڑھتے بڑھتے وہ بعد میں درخت بنتی ہے، تنے بنتے ہیں، اس پر شاخیں بنتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، تو سارا درخت بعد میں وجود میں آتا ہے. اور وہ درخت نکلتا کس سے ہے؟ اس ابتدائی حالت سے جس کو نجم کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ون نجم، قسم ہے محبوب یہ جو شجر تخلیق ہے،
یہ جو کریشن کا درخت ہے، ٹری آف کریشن، ٹری آف کریشن، میرے محبوب آپ کو میں نے روٹ بنایا ہے، نجم بنایا ہے شجر تخلیق کا. ساری مخلوقات میں کسی کو تنا کا درجہ دیا، کسی کو شاخ کا درجہ دیا، کسی کو پتے بنایا، کوئی پھل بنا، کوئی پھول بنا، کوئی سایہ بنا. درخت تخلیق کی ہر شے بعد میں بنی، مگر کائنات کی سب سے پہلا وجود جو عدم سے باہر آیا مصطفیٰ وہ تیری ذات. پھر میں نے عرض کیا کہ نجم نبت گھاس کو بھی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ گھاس کو. اب اس معنی کا اطلاق کیا ہے؟ بڑے غور سے سمجھیں. گھاس، ہر پودا اگر ایک درخت لگائیں گے تو ایک ہی درخت اگے گا. اگر آپ آم کا درخت لگا دے مالی ایک گٹلی تو ایک ہی درخت اگے گا، دو نہیں ہو سکتے. سیب کا درخت لگائے گا مالی تو ایک ہی درخت اگے گا. آپ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ دو نہیں اگیں گے. جو درخت، جو پودا دنیا کا مالی لگا لے، ایک پودے سے ایک ہی درخت ہوتا ہے، ایک سے دو نہیں بنتے. اس کائنات نباتات میں صرف ایک چیز ہے، گھاس، کہ مالی گھاس ایک جگہ لگاتا ہے، پھر اسے بہت سی جگہوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ گھاس پھیلتی چلی جاتی ہے، جڑیں پکڑتی چلی جاتی ہے، اور ایک جگہ مالی کا گھاس کا پودا لگایا ہوا رفتہ رفتہ پھیل کے پوری کیاری کو بھر جہاں تک چاہتا ہے پھیلاتا چلا جاتا ہے. فرمایا محبوب تیری شان نجم کی ہے کہ اس کائنات کے مالی نے، اس کائنات کے مالی نے، رب کائنات نے تیرے نور کا ایک پودا لگایا. عدم تھا، کچھ نہ تھا، خدا تھا، اور خدا کے سوا کچھ نہ تھا. خلق نہ تھی، لوح و قلم نہ تھا، جن و ملائک نہ تھے، ہر چیز عدم کے اندھیرے میں تھی. اس کائنات کے مالی نے ایک پودا لگایا اور وہ پودا نور مصطفیٰ کا تھا. اس کے بعد پھر کوئی اور پودا لگانے کی ضرورت نہ پڑی. اس نور مصطفیٰ کے پودے کو لگا کر کائنات کا مالی تجھے پھیلاتا گیا، اور تجھی سے لوح بھی بنتی گئی، قلم بنتا گیا، پھیل کر تجھی سے عرش نکلا، تجھی سے فرش نکلا، تجھی سے ارض و سما نکلی. تو محبوب تجھے نجم کی طرح ایک تیرے نور کا پودا لگایا اور تجھ سے پھیل کر ساری کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. پھر چوتھا معنی میں نے بیان کیا ابن منظور کی لسان العرب سے، وہ ہے جہاں سے چشمہ پھوٹے، جہاں سے دریا پھوٹے، اس کو نجم کہتے ہیں. اب فرمایا محبوب تو نجم ہے، تو نجم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سیرابی اس کائنات میں ہوئی ہے اس کی اصل منبع تو ہے. سارے چشمے تیرے نور سے پھوٹے، سارے دریا تیرے نور سے نکلے، سارے سمندر تیرے نور سے نکلے، مخلوقات کے سارے وجود تیرے منبع نور سے نکلے ہیں. گویا حضور کی ذات اقدس کو رب نے نجم بنا کر ایک ایسا منبع بنایا کہ لوگوں کائنات میں جتنی ہریالی نظر آ رہی ہے، جتنی سیرابی نظر آ رہی ہے، یہ ساری ہریالی، ساری سیرابی برکت ہے منبع نور مصطفیٰ. پھر ارشاد فرمایا پانچواں درجہ کے محبوب تو امی ہے. تو بولیے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے. اب نبی امی آقا علیہ السلام کا لقب دیا. قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تفسیریں لکھنے والے،
قرآن کے درس دینے والے اور قرآن کے فکر کی اشاعت کرنے والے بالعموم ان کی نگاہ لفظ امی پر جب پڑی تو سوائے اس کے کہ کہیں سے پڑھے نہیں، کسی نے معاذ اللہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان پڑھ کہہ دیا، ظلم کیا، کفر کیا، بددیانتی کی، گستاخی کی، یہ ایک بات ہوگی۔ جو گستاخی سے بچے ان کی نگاہ یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں پڑھے، اللہ کے سوا کسی مدرسہ سے اور کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ لیکن عزیزان محترم، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ امی جب پڑھیں تو صرف پڑھنے اور نہ پڑھنے کے گھیرے میں نہ رہا کریں، اس سے آگے بھی کائنات، اس سے آگے بھی کچھ کائنات۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے نبی یہ امی بنایا، امی ام سے ہے، امی ام سے ہے، ام عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ ماں کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں ماں کو ام کہ ساری اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، چونکہ اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے اس لیے وہ ام ہے۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا كَانَ أَصْلًا لِوُجُودِ شَيْءٍ مَبْدَأُ كُلِّ شَيْءٍ ام، ہر شے کا مبدأ، روٹ اس کو ام کہتے ہیں، قاعدہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے لوح محفوظ کو ام الکتاب کیا کہا؟ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اللہ کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کو ام الکتاب اس لیے کہا کہ سارے علم لوح محفوظ سے نکلے، حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ سے نکالا گیا اور بیت العزت پر پہنچایا گیا، وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ تو چونکہ سارے علم ام الکتاب سے نکلے ہیں اس لیے اس کو ہر علم کی ماں، ہر علم کی اصل، ہر علم کی جڑ ام الکتاب کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تو لوح محفوظ کو ام الکتاب تھا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کیوں؟ العلوم کلھا متولدۃ منہ، اس لیے کہ سارے کے سارے علم لوح محفوظ سے پیدا ہوئے، لوح محفوظ میں سے نکلے ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب ایک دوسری مثال سنیے، سورہ فاتحہ اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلی سورت ہے قرآن کی، یعنی جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اس سورت کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اب بات کو سمجھ گیا نا؟ ام القرآن یعنی جڑ، جہاں سے ابتدا ہوگی قرآن کی تلاوت۔ تیسری مثال، مکہ شہر کو ام القرآ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرآ ومن حولہا، یہ وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور یہ جو لوگ ام القرآ میں ہیں، وادی مکہ میں، تاکہ انہیں اللہ کا ڈر سنائے، اور پھر اس کے ارد گرد جو کائنات کی بستیاں اور شہر ہیں ان لوگوں کو سنائے۔ تو قرآن نے مکہ کو ام القرآ کہا، وادیوں کی وادیوں کی ماں، آبادیوں اور شہروں کی جڑ۔ اب بتاتا ہوں کیوں کہا۔ اس لیے کہا کہ
صحابہ کرام کہتے ہیں، امام قرطبی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ابن کثیر نے اور امام سیوطی نے، امام شوکانی نے، امام طبری نے یہ روایتیں بیان کی، اور حضرت قتادہ نے روایت کیا، تمام صحابہ تابعین نے، کہتے ہیں مکہ کو ام القری اس لیے کہا گیا کہ ساری زمین پر پانی تھا، کوئی خشکی نہ تھی، پہلی جگہ جہاں سے پانی خشک ہوا اور زمین وجود میں آئی وہ وادی مکہ، تو زمین کی ابتدا اس مکہ سے ہوئی، پانی سب سے پہلے جس مقام سے خشک ہوا اور زمین ظاہر ہوئی وہ وادی مکہ ہے۔ ام القری لانہا اول الارض، مکہ کو ام القری کہا گیا چونکہ یہ زمین کا سب سے پہلا ابتدائی حصہ ہے جہاں سے آبادی، خشکی اور زمین کی ابتدا ہوئی۔ امام بغوی فرماتے ہیں ام الشیء اصلہ وَيُقَالُ لِمَكَّةَ أُمُّ الْقُرَىٰ لِأَنَّهَا أَصْلُ الْبِلَادِ، مکہ کو ام القری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری وادیوں کا مبدا ہے، اصل ہے، جڑ ہے، زمین کی ساری آبادیوں کی ابتدا مکہ سے ہوئی۔ اب آپ سمجھ گئے، امام ابن کثیر کہتے ہیں مکہ ام القری ہے لتقدمها، کہ ساری کائنات میں زمین پر جتنی آبادیاں ہیں ان میں سب سے پہلی آبادی، سب سے پہلا زمین کا ٹکڑا اور سب سے پہلا خشک ہونے والا حصہ ہے زمین وہ مکہ، تو ابتدا اس وجہ سے یہ ام القری نام بنا۔ اب مکہ بنا، ام الکتاب لوح محفوظ بنی، ام القرآن فاتحہ بنی، ام القرآن مکہ بنا۔ آپ سمجھ گئے کہ جہاں بھی لفظ ام آیا تو ام کا معنی اولیت ہے، ام کا معنی مبدا ہے، ام کا معنی بگننگ ہے، ام کا معنی اوریجن ہے، ان کا معنی ابتدا ہے۔ تو ابتدا، مبدا، اصل وہ ہو تو ام ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا النبی الامی، میرے محبوب آپ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں جن کو ہم نے شان ام عطا کیا ہے۔ جس طرح کائنات کی زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی وہ ام القری بن گئی، جس طرح قرآن کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے وہ ام القرآن بن گئی، جس طرح ہر علم کی ابتدا لوح محفوظ سے ہوئی وہ ام الکتاب ہو گئی۔ تو میرے محبوب اس ساری کائنات اور جملہ موجودات کی ابتدا تیرے نور سے ہوئی، چونکہ سب سے پہلی خلق تو ہے، اس لیے تجھے امری کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ فرمایا الرسول النبی الامی، وہ رسول جس کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، جو مبدأ کائنات بنا، جو اول مخلوقات بنا، جس میں سے ساری کائنات کے موجودات نکالے گئے، وہ شان امیت کا مالک رسول۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے محبوب فرما دیں ساری کائنات میں سب سے پہلے اسلام لانے والا میں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، سب سے پہلے اللہ کے حضور جھکنے والا میں ہوں، سب سے پہلے کائنات میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں ہوں۔ لوگوں اگر حضور کی ابتدا آج سے 1400 برس اس ولادت سے لے لی جائے تو پھر تو انبیاء بھی حضور سے پہلے تھے، ملائکہ بھی پہلے تھے، جن بھی پہلے تھے، عرش و کرسی بھی پہلے تھے، پھر حضور اول المسلمین کیسے بنے؟ سب سے پہلے جھکنے والے کیسے بنے؟ قرآن نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے حضور جھکنے والا مسلم ہے۔
زمین و آسمان کی کائنات میں لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، فرش ہے، ملائک ہے، جن ہے، انسان ہے، جو کچھ ہے، نور ہے، بشر ہے، فرمایا سب لہو اسلم، اللہ کی فرما برداری کرنے والے. تو کائنات کی ہر شے فرش سے عرش تک اللہ کی فرما برداری کرنے والی مسلم ہے. اور ادھر فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے بتایا گیا ہے انا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا کائنات میں میں ہوں. تو پتہ چلا کہ عرش و فرش نے اللہ کی فرما برداری بعد میں کی. سب سے پہلے جس کی جبین حسن الوہیت کے سامنے جھکی وہ جبین مصطفیٰ. جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آئیے کہ وہ نور جو سب سے پہلے جھکا، جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی. ہم میلاد کا ذکر کر رہے ہیں آج، حضور کی تخلیق سے ولادت تک. تخلیق کائنات کی سب سے پہلی خلق حضور کا نور. حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ترمذی شریف میں حدیث، فرمایا عرض کرتے ہیں متا وجبت لکن نبوہ، فرمائیے آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آقا نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم کا وجود بھی نہیں بنا تھا میں اس وقت نبی تھا. پھر حدیث پاک میں ہے، حضرت میسرہ الفجر روایت کرتے، بڑی خاص حدیث، وہاں تھا واجبات لکن نبوت کب سے ثابت ہے. بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے علم میں، یہ بات نہیں. اس پر سوال کی حضرت میسرہ سے روایت، انہوں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ متا کنت نبیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، آدم کا ابھی وجود بھی نہیں بنا تھا میں تب سے نبی ہوں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے علم میں نبی ہونا تھا تو پھر حضور کی خصوصیت اللہ کے علم میں تو آدم کا نبی ہونا تھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہر نبی کا نبی ہونا تھا. تو جب ہر ایک کا نبی ہونا اللہ کے علم میں تھا تو پھر یہ حضور کی خصوصیت کیا ہوگی؟ وہ پوچھ رہے ہیں آقا آپ اللہ کے علم میں تو ہر کوئی نبی تھا اور ہر ایک کی نبوت اللہ کے علم میں تھی، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نبی کب بنائے گئے، منصب نبوت پہ کب بٹھائے گئے، تاج نبوت آپ کے سر انور پہ کب سجایا گیا؟ آپ نے فرمایا ابھی کائنات میں بشریت کا اور نبوت کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، عالم ارواح اور عالم انوار میں تب بھی میری نبوت کا سورج چمکتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. جب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو ساری کائنات سے قبل تخلیق کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو تخلیق کر کے پھر انبیاء کی ارواح کو بنایا. اور جب ان کی ارواح کو بنایا تو ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی محفل منعقد کی. جیسے آج رات آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں ہیں اور یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. عالم بشریت کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے عرش پر انبیاء کی محفل میلاد منعقد کی، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا تھا اور خطاب کیا تھا. اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، اور اللہ کا خطاب، اللہ نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، وہ روحوں پر جمع ہو گئے. اللہ نے خطاب کیا ہے انبیاء میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، اور جب تم سب دنیا میں آ چکو گے تو تم سب کے بعد اپنے پیغمبر آخر الزمان کو بھیجوں گا، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا. یہ کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا تم سب پر واجب ہوگا کہ تم اس نبی آخر الزمان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان کے دین کی مدد کرو گے.
تو اللہ پاک نے جب ان سے یہ وعدہ لیا تو پھر اللہ نے پوچھا کیا تم سب مل کر میرے ساتھ یہ عہد اور وعدہ کرتے ہو؟ سب انبیاء نے کہا کرتے۔ اللہ نے کہا میں بھی تمہاری اس وعدہ اور عہد پر تمہارے ساتھ گواہ بنوں۔ جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق ذکر مصطفیٰ کی مجلس منعقد ہو گئی اور حضور کی نبوت پر حلف نامہ ہو گیا، حلف وفاداری لیا گیا ہر پیغمبر سے، تو امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، امام قسطلانی عین اس وقت جب محفل ذکر مصطفیٰ منعقد ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا ہے نور مصطفیٰ یہ پیغمبر تیری نبوت پر ایمان اور وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، یہ انبیاء تیرا حلف وفاداری لے رہے ہیں، اے نور مصطفیٰ تو باطل کی طرح ان کے اوپر چھا جا اور اپنی تجلیات ان پر گرا۔ اچانک انبیاء کی ارواح پر نور آیا، نور چمکا۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں روایت کرتے ہیں، انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہ جعلتم نبیا، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اگر اس پر جو جو ایمان لاتا جائے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا سجا۔ پھر حضرت میسرہ کہتے یہ وہ نور تھا، یہی وہ نور تھا جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، اور پھر حضرت میسرہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن جوزی اور امام حلبی نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر لیا، آسمانی کائنات کو پیدا کر لیا، بالائی کائنات کے ساتھ طبقات بنا لیے، وخلق العرش عرش پیدا کیا، تو کاتب علی ساق العرش، تو عرش کے ستونوں پر لکھا محمد الرسول اللہ، عرش کے ستونوں پر محمد رسول اللہ لکھا۔ پھر خلق اللہ تعالی الجنت، پھر اللہ نے جنت پیدا کی جس میں آدم و حوا کو ٹھہرایا گیا، اور فرمایا فکاتب اسمی علی الابواب والاوراق والقباب والخیام، تو جب جنت بنا لی تو جنت کے ہر دروازے پر نام محمد لکھا گیا، پھر جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا گیا، جنت کے خیموں پر لکھا گیا، جنت کے ہر محل کے دروازے پر نام محمد لکھا گیا۔ سو عرش سے لے کر جنت میں ہر سو محمد مصطفیٰ کے نام کے کتبے لگائے گئے۔ پھر فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے جب زمین پر اتارے گئے تو سر اٹھایا اور آقا علیہ السلام کا اسم مبارک ہر جگہ لکھا ہوا پایا، اور اس نام کو پڑھ کر سمجھ گئے کہ کائنات میں یہ نام سب سے محبوب ترین نام ہے خدا کو۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ اسی نام محمد کے صدقے ہماری توبہ قبول کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم میں، حیثمی نے مجموع الزوائد میں، ابن کثیر نے، سیوطی نے، حلبی نے، قسطلانی نے، ابن عساکر نے، سب نے حدیث کو روایت کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں واسطہ محمد سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہماری خطا معاف کر دے۔ فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ ولم اخلق، میں نے تجھے ابھی تک پیدا نہیں کیا، کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، میں نے عرش میں ہر طرف اور اس کے ستونوں پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا دیکھا۔
میں سمجھ گیا کہ یہ تیرے محبوب کا نام ہے، اس لیے اس کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم میں نے محمد کے صدقے معاف کر دیا، اگر یہ محمد نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی نور کی اولیت، اور پھر اس نور کی اولیت، اس کی تخلیق روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان سے، وہ سیدنا امام جعفر صادق سے، وہ سیدنا امام محمد الباقر سے، وہ سیدنا امام زین العابدین سے، وہ سیدنا امام حسین سے، اور وہ سیدنا علی کرتے ہیں، اور اس کو امام ابو سعد نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کی۔ مولا علی اور مرتضیٰ کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کائنات میں جب کچھ نہ تھا تو میں نے محمد مصطفیٰ کا نور پیدا کیا، اور نور مصطفیٰ سے عرش بھی بنایا، لوح بھی بنایا، قلم بھی بنایا، فرش بھی بنایا، ملائکہ بھی بنائے، اور سب انبیاء نور مصطفیٰ سے تخلیق کی۔ اسی طرح کی حدیث کا مضمون حضرت امام عبد الرزاق نے روایت کی۔ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو دوستو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی صلب میں رکھ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ پاک نے حضرت آدم کی بشریت کا ڈھانچہ بنایا اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح، اپنا نور پھونکا، جس کو اللہ نے اپنی روح کہا، اپنا نور پھونکا، حضرت آدم کی خاکہ بشریت، ڈھانچہ بشریت میں حضور کا نور ڈالا گیا تھا، اور یہ نور مصطفیٰ تھا۔ جب آدم کی پیشانی پہ چمکا، رب کائنات نے کہا اس آدم فرشتوں کا سجدہ کرنا، تکریم و تعظیم آدم میں، وہ حقیقت میں تعظیم نور مصطفیٰ تھا، تعظیم نور مصطفیٰ تھا۔ پھر حضرت آدم کے بطن میں وہ نور چمکتا تھا، حضرت آدم کے بطن میں یکے بعد دیگرے جس ذات کو اس نور کے لیے اللہ پاک نے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں اس نور کو منتقل کیا۔ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور امہات میں جس کے بطن کو، جس کے صلب کو حضور کے نور کا مستقر، حضور کے نور کا ٹھکانہ بنانا تھا، اس کو پاک رکھا ہر دور میں، ہر نجس سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، تاکہ آقا علیہ السلام کا نور اقدس پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو سکے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، پاک صلبوں، پاک رحموں میں، پاک جسموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اللہ پاک نے خلق کائنات پیدا کی، اس کائنات میں سب سے بہتر خلق میں مجھے بنایا، پھر اس انسانی خلق کے دو حصے کیے، ان میں سے بہتر حصے میں مجھے بنایا، پھر قبائل پیدا کیے، سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے بنایا، پھر خاندان بنائے، سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا۔ فرمایا اللہ نے خاندانوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور ذات و حسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے انصف، سب سے عرفہ اور سب سے ستھرا نظیر میرے ذات کو بنایا۔ آقا علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا، اور چلتے چلتے حضور علیہ السلام جب اپنا نسب بیان کرتے تو معد میں حضرت عدنان تک بیان کرتے،
نور مصطفیٰ نسل آدم میں پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ چلتے چلتے امام سہیلی نے لکھا ہے، آؤ آج کی رات چند ان پشتوں کا ذکر کر لیں جن میں حسن مصطفیٰ چمکتا رہا، جن میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا۔ ان میں حضرت معد بن عدنان آباء مصطفیٰ میں سے، جب ان کی باری آئی حضرت عدنان کے گھر بیٹا معد پیدا ہوا اور نور مصطفیٰ معد بن عدنان میں منتقل ہو گیا۔ تو امام سہیلی روایت کرتے ہیں چھوٹے تھے حضرت معد بن عدنان، 500-700 سال 600 سال آقا کی ولادت سے قبل آباء مصطفیٰ میں ایک جد تھے، ان میں نور مصطفیٰ جب منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی حضرت ارمیاہ کی طرف وحی کی۔ بخت نصر کا زمانہ تھا اور حکم فرمایا کہ اے ارمیاہ بخت نصر کو جا کے بتا دے کہ میں نے سرزمین عرب پر تیری حکومت کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی فوج لے کر جا اور یہ معد بن عدنان جو چھوٹا معصوم بچہ ہے اسے اپنے براق پر سوار کر کے حفاظت کے ساتھ عرب سے شام کی طرف لے کر جا، اس کی حفاظت کرنا کیونکہ اس کی صلب میں میں نے وہ نور رکھا ہے، وہ چلتے چلتے اس کی نسل سے نبی آخر الزمان پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت معد کو وہ ساتھ لے کر گیا اور حضرت معد نے بنی اسرائیل میں نشو و نما پائی اور جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی معانہ نام سے۔ یہ بخت نصر جب حجاز مقدس پر گیا اور وہاں اس کا تسلط قائم ہوا تو بخت نصر کے زمانے نے دیکھا کہ حضرت معد کے نور سے ان کے حسن کی ہر طرف برکتیں ہوتی تھی، جدھر حضرت معد جاتے تھے وہاں برکتوں کے چشمے مگر ظاہر بھی نگاہوں کو معلوم نہ تھا کہ اس کے اندر وہ کون سی نعمت رکھ دی گئی ہے جس نے اسے برکتوں کا منبع بنا دیا۔ پھر آگے ان کے بیٹے نزار بن معد پیدا ہوئے، نزار بن معد بن عدنان جب وہ پیدا ہوئے حضور کے آباء و اجداد میں ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا اور جدھر وہ جاتے نور مصطفیٰ کی چمک ہر طرف روشنی اور اجالے کر دیتی تھی۔ دنیا حضرت نزار بن معد کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا نظارہ کرنا مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ نور کیا ہے۔ پھر انہی کی اولاد سے الیاس بن مدر کا زمانہ آیا۔ الیاس بن مدر کے بطن میں ان کے پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ امام سہیلی روایت کرتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں تھا تو جب جس طرح حج کے ایام میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی ہے وہ اپنی پشت سے نور مصطفیٰ تسبیح خدا کرتا تھا اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں سے آیا کرتی تھی۔ ان کی پشت سے لبیک اللہم لبیک کی شیریں آواز آیا کرتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے آبا میں حضرت کعب بن لؤی کا زمانہ آ گیا۔ یہ حضرت کعب بن لؤی حضور کے آبا و اجداد میں یہ وہ جد امجد تھے۔ ان کی پشت میں جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو یہ قریش میں امام زرقانی شرح المواہب میں روایت کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن حضرت کعب بن لؤی 500 سال قبل 400 سال قبل جمعہ کے دن قریش کو جمع کر کے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے تھے۔ حضور کے میلاد کا وقت نہیں آیا تھا، ہر جمعہ کو قریش کا اجتماع کرتے، اکٹھا ہو کرتے، ان کو خطاب کرتے اور آمد و ولادت و بعثت مصطفیٰ کا حضرت کعب بن لؤی ذکر کیا کرتے، بتاتے تھے کہ حضور نبی آخر الزمان میری پشت میں سے آئیں گے۔
اور امام زرقانی کہتے ہیں ان کے علم کی بنیاد کتب سابقہ کی وہ بشارتیں تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی۔ جمعہ کے دن قریش کا محفل منعقد کرنا اور محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ 560 سال حضور کی ولادت سے قبل ہوا کرتا تھا۔ پھر ان کا بیٹا آگے، ان کی نسل میں قصی بن کلاب آ گئے۔ جب قصی بن کلاب آئے تو ان کا معمول بھی یہ تھا کہ قصی بن کلاب یہ بھی 500 ساڑھے 400 500 سال پہلے ان کا معمول بھی یہ تھا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز اپنی قوم کو قریش کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے حکم دیتے کہ حرم کی تعظیم کیا کرو کہ ان قریب اس حرم کو آباد کرنے کے لیے ہماری نسل میں سے نبی آنے والا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نور مصطفیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو یہ فہم دے دیا تھا، یہ معرفت دے دی تھی، یہ برکت دے دی تھی کہ حضور کی آمد کا انہیں نہ صرف علم بلکہ محفل منعقد کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے۔ پھر ان کی اولاد سے آگے بیٹے ہوئے ہاشم بن عبد مناف، دو بھائی تھے حضرت ہاشم اور ایک مطلب، دونوں بھائی حضرت ہاشم میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا اور نور مصطفیٰ نے حضرت ہاشم کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا اور ان کے بھائی مطلب کو کہ الکامل فی التاریخ میں امام ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا ان کے حسن و جمال اور نور کی چمک اور دمک کی وجہ سے اہل عرب بدران کہتے تھے۔ ان کو 14ویں رات کے چاند، حضور کے نور کے باعث 14ویں رات کا چاند ان کو حضرت ہاشم کو کہا جاتا تھا، اور ان کے چہرے پر نور محمدی کی شعائیں اتنی درخشاں رہتی تھی اور نور محمدی کی کرنیں اتنی ذوفشاں رہتی تھی کہ امام زرقانی نے شرح المواہب میں روایت کیا ہے جس طرف حضرت ہاشم کا گزر ہوتا جو عیسائی پادری حضرت ہاشم کے چہرے پر چمکتا ہوا نور مصطفیٰ دیکھتا، یہ حضور علیہ السلام کے پردادا وہ حضرت ہاشم بے ساختہ ان کے ہاتھ حضرت ہاشم کے ہر پادری چومنے لگ جاتا، اور جس شجر اور حجر درخت اور پتھر کے قریب سے گزرتے وہ حضرت ہاشم کے سامنے سجدے میں گرتے۔ ارے نور مصطفیٰ کی پہچان عیسائی پادریوں کو بھی تھی، درختوں کو بھی تھی، پتھروں کی بھی تھی۔ افسوس انسان، پتھر، درخت، حیوان ولادت مصطفیٰ سے پہلے آپ کے پردادا نے بھی نور مصطفیٰ کو پہچان کر سجدے کریں، اور کتنے نادان ہم کہ حضور کی امت بھی ہو کر نور مصطفیٰ کی پہچان کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ حضور کے پردادا حضرت ہاشم نور مصطفیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ ملک روم کا، اس نے پیغام بھیجا حضرت ہاشم کو، روم کی سلطنت کے بعد پیغام بھیجا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کائنات حسن میں اس کا کوئی مثال نہیں، اے ہاشم میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں تحفتاً پیش کر دوں۔ اس ہرقل روم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس کی پیشانی میں اس نور کی چمک ہوگی اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہوگا۔ اس نے خواہش کی ہرقل روم کے عیسائی بادشاہ نے کہ میری بیٹی کو نصیب ہو جائے یہ نور کے مصطفیٰ کے نور کا انقلاب اس کے بدن سے آگے جائے، لیکن بہر صورت آپ نے وہ قبول نہ کیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے دادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کا دور آ گیا، وہ نور جو خلق اول کے طور پہ عرش سے پہلے بنایا گیا، جس سے ساری کائنات کے چشمے نکالے گئے، جو نور جسے حضرت آدم کی پیشانی میں سجایا گیا، جو نور جو پاک سلبوں اور پاک ریموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا وہ حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا۔
جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو خدا کی قسم ان کے جسم سے کستوری کے ہلے آتے، کستوری کی خوشبو نکلتی تھی، ہر وقت خوشبو کی مہک آتی تھی، جدھر سے حضرت عبد المطلب گزر جاتے راہوں کی فضائیں ہوائیں معطر ہو جاتی۔ نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا اور خشکی ہو جاتی، قحط ہو جاتا، بارش ہو جاتی، تو کتب سیر میں، کتب حدیث میں آیا ہے اور کتب تاریخ میں آیا ہے، اہل مکہ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے اور ان کا وسیلہ دیتے تو مکہ میں بارش ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے لوگوں کو فیض ملتا تھا، اور انہی کا زمانہ تھا جب ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا۔ وہ مکہ کعبہ کے مقابلے میں ایک اپنا کعبہ بنانا چاہتا تھا اور اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ ولادت مصطفیٰ سے قبل حضرت عبد المطلب کا دور ہے، ابرہہ نے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، مذاکرات کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ نور مصطفیٰ ایک گول دائرے کی طرح پیشانی عبد المطلب میں چمکا کرتا تھا۔ جب سامنے آئے ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا چمکتا دمکتا چہرہ اور چمکتا دمکتی پیشانی دیکھی تو وہ غش کھا کے گر گیا۔ اتنا اصیل و جمیل نور کی اتنی چمک و دمک، بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب دیر کے بعد ہوش میں آیا حضرت عبد المطلب کے سامنے وہ بھی اور اس کا ہاتھی دونوں سجدے میں گر گئے، اور آپ کے نور سے وہ شعاع نکلی کہ کعبہ اور شہر مکہ کی فضائیں روشن ہو گئی۔ یہ نور پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل، پھر وہ حسن حضرت عبداللہ کو منتقل۔ یہ نور پھر آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس قدر چمکتا تھا کہ پھر سیرت حلبیہ میں، سیرت ابن ہشام میں، شرف المصطفیٰ میں، بہقی میں، طبرانی میں، بے شمار مسانید میں، کتب حدیث میں اور کتب فضائل میں آیا ہے کہ وہ نور اتنا چمکتا تھا ان کی پیشانی میں کہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح آنکھ ٹکتی نہیں تھی آپ کی پیشانی پر۔ کیوں؟ اب اس نور کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت آمنہ کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ رستے سے گزرے تو ایک خاتون، اس کا نام فاطمہ ہے اور عالمہ ہے، بہت بڑی عالمہ ہے، کتب سابقہ کی، انجیل کی، تورات کی، پہلی کتابوں کی، اور آقا علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئی پڑھتی آ رہی ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ اب ظہور نور مصطفیٰ کا زمانہ قریب ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ چمک نور مصطفیٰ کی علامت۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو اس نے گزرتے ہوئے دیکھا، اس عالمہ فاضلہ خاتون نے آواز دی حضرت عبد المطلب کو کہ میں آپ کے صاحبزادے سے شادی کرنا چاہتی اور 100 اونٹ تحفہ ذات دینا چاہتی، 100 اونٹ تحفہ دوں، میرا عقد قبول کر لیں۔ آپ نے قبول نہیں کیا، آگے چلے گئے، آگے گئے تو حضرت آمنہ کا نصیب تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ سے میرا نکاح ہو گیا، 3 دن ہم نے وہاں قیام کیا اور نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گئے۔ واپس پلٹے آ رہے تھے تو اس خاتون کے پاس سے پھر گزر ہوا۔ حضرت عبداللہ نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وہ نگاہ اٹھا کے آپ کو تکتی بھی نہ تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تو 100 اونٹ بھی دیتی تھی اور مجھ سے نکاح کی خواہش کرتی تھی، اور آج میں وہی عبداللہ ہوں مگر تو میرا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اس نے کہا عبداللہ وہ دراصل نکاح کی آرزو اور 100 اونٹوں کی قربانی اور 100 اونٹوں کا تحفہ جو تھا وہ تیری خاطر نہیں تھا، اس نور مصطفیٰ کی خاطر تھا جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ اب نہیں کوئی خوش نصیب لے گئی۔
تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا، کہہ رہی ہے یہ فضا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا۔ رجب جمعہ کی رات جب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں جب نور منتقل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تمام ملائکہ کو کہ جنتوں کے دروازے کھول دیں اور اعلان کر دیں کہ مبارک ہو آج کی رات، وہ نور جو ساری کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، آج اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ والدہ کے بطن میں امانت کے طور پہ منتقل ہو گیا۔ بہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر میں روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ جب آقا علیہ السلام کی شب ولادت، شب میلاد آئی، اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، اور امام قسطلانی نے المواہب میں، زرقانی نے، امام حلبی نے السیرہ میں روایت کیا کہ جب ولادت کی رات آئی تو میں نے دیکھا کہ اس رات گھر کی اور شہر مکہ کی ہر شہر نور و نور، اور آسمان کے ستارے دیکھے کہ زمین کے قریب آ گئے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ایک ایسا نور نکلا جس نے سارے در و دیوار بھی روشن کر دیے اور کائنات کے اطراف و اکناف بھی روشن کر دیے۔ اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ نور نکلا کہ ملک شام کے کوچوں بازار اور محلات تک نور مصطفیٰ سے روشن ہو گئے۔ ولادت مصطفیٰ کے وقت حضرت آمنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ پاک نے 3 جھنڈے اس کائنات میں اتارے، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دیا۔ اشارہ تھا کہ جو نبی آخر الزمان جس کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی نبوت اور رسالت اور اس کی سلطنت کی ابتدا اس مکہ معظمہ سے ہوگی، اور اس دنیا کے شرق سے غرب تک اس کی امت کا پھیلاؤ ہوگا اور اس کے دین کا فروغ ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت امام ابو نعیم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اور حضور کی ولادت ہوئی، ام شفا نے روایت کیا کہ آپ 2 ہاتھوں کے ذریعے زمین پر آئے، آپ نے انگشت شہادت اٹھا رکھی تھی اور اللہ پاک کا نام بلند کر رہے تھے، اور اچانک مشرق سے مغرب تک کائنات منور ہو گئی، اور میں نے روم کے محلات کو دیکھا، اور پھر اچانک دیکھا کہ رحمت برسنے لگی، اور زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا وہ روشن ہو گیا، اور پھر ایک لباس ریشمی آقا کو اس میں لپیٹ دیا گیا، ہر شے پہ روب طاری ہو گیا، اور اس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ ایک آواز آئی کہ اسے مشرق و مغرب میں اس مولود کو پھیلا دو، لے جاؤ آقا علیہ السلام کو مشرق اور مغرب کی دفاتن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ساری کائنات کی سیر کرائی گئی۔ حضرت آمنہ روایت کرتی کہ ولادت کا جب وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا۔ امام ابو نعیم نے روایت کیا عمرو بن قتیبہ سے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے ملائکہ، آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور ساروں کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ۔ سارے ملائکہ کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، ملائکہ ایک دوسرے کو بشارتیں خوشخبریاں دینے لگے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں اٹھنے لگی، برکتیں پھیلنے لگی، حکم ہوا کہ سب شیطانوں کو 70 زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔
الٹا لٹکا دیا جائے، سرکش شیاطین پابندے تو کو سلاسل کر دیے گئے، سورج کی شعاع بڑھا دی گئی، اور ولادت مصطفیٰ کے اعزاز میں حکم ہوا کہ اس سال جتنی عورتیں حمل کے ساتھ ہیں مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے سب کے بیٹے اس لیے کہ عرب کی سرزمین کا رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیتے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے، جس گھر بیٹی پیدا ہوگی وہ زندہ دفن کر دی جائے گی۔ میلاد مصطفیٰ کے طفیل نہ بیٹی پیدا ہو نہ کسی کے گھر ظلم ہو۔ مصطفیٰ ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ ہر ایک کو برکتیں دینے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ ہر ایک کو معروفیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کی ولادت میں ہر گھر میں ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ حکم ہوا 70,000 حوریں ولادت مصطفیٰ کے استقبال میں قطار اندر قطار کھڑی ہو جائیں۔ 70,000 حوریں حضور کے میلاد کے استقبال میں کھڑی ہو گئیں۔ رب کائنات نے آسمان پر عرش پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کیا، اس ستون کے ذریعے عالم سماوات کے نور کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور وہ ستون حضور فرماتے ہیں میراج کی رات میں وہ ستون میلاد مصطفیٰ تھا۔ حوض کوثر کے کنارے اللہ پاک نے کستوری کے 70,000 درخت لگا دیے تاکہ خوشبوئیں مہک جائیں، نور پھیل جائیں، برکتیں پھیل جائیں، نعمتیں پھیل جائیں۔ ستاروں تم نیچے چلے جاؤ، فرشتوں آسمان کی کائنات کو چھوڑ کر مکہ کی وادیوں میں آ جاؤ، حوروں تم خیمہ زن ہو جاؤ، ستاروں تم جھک کر آسمان کو نیچے لے جاؤ۔ ساری کائنات کی ہر شے استقبال میلاد مصطفیٰ کے لیے مکہ کی وادی کے یا ارد گرد تھی یا اوپر تھی۔ لات و عزا کے سب بت گر گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کعبہ کی وادیوں سے، کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، لوگوں میری زیارت کو آنے والوں، میرے نور کو مجھ سے چھین لیا گیا اور بتوں کے ذریعے توحید کے گھر کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ اب آج رات وہ آ گیا ہے جو میرے نور کو لوٹا دے، میری رون کے واپس میری جھولی میں ڈال دے۔ ہر جانور کو اللہ نے زبان دی، وہ حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا۔ ہر جانور حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا۔ پرندوں کو حضرت آمنہ فرماتی کہ جس دن سے آقا علیہ السلام کا نور پاک میرے بطن میں آیا تھا، 9 مہینے تک مجھے نہ کوئی بوجھ ہوا نہ تکلیف ہوئی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو حوریں لمبی لمبی خوبصورت عرب عورتوں کی طرح میرے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنت کے پرندے اپنی چونچوں میں زبرجد یاقوت اور موتی لے کر اللہ کے اوپر سے نچھاور کر رہے تھے، جنت کے موتیوں کی بارش کی گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آمنہ فرماتی ہے سارے حجابات اٹھا دیے اور ادھر حضور کی ولادت ہوئی، وہ سجدہ ریز ہوئے، ادھر نور نے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک سفید نور کا بادل آیا، اس نے حضور کو چھپا لیا، حضور کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آقا آئے تو آقا کی آمد پر آپ ایک سفید ریشمی جنت کے لباس میں ملفوف تھے، سبز ریشم کا لباس تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب بیٹے محمد کے ہاتھ میں تھیں، اور کوئی کہہ رہا تھا ایک چابی محمد کے ہاتھ میں فتح و نصرت کی ہے، ایک چابی محمد کے ہاتھ میں نبوت و رسالت کی ہے، اور ایک چابی محمد کی ہاتھ میں ساری کائنات پر قبضہ و تسلط کی ہے۔ پرندے اتر رہے تھے اور آواز آئی حضور کی ولادت پر۔ امام سیوطی کہتے ہیں اس میرے مصطفیٰ کو آدم کی صفوت دے دو، وہ جو آدم صفی اللہ تھے اس کی صفوت اس میں دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت دے دو، میرے مصطفیٰ کو ابراہیم کی خلت دے دو،
مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو، مصطفیٰ کو حضرت یعقوب کی بشارت دے دو، اسے یوسف کا حسن دے دو، اسے داؤد کی آواز دے دو، اسے ایوب کا صبر دے دو، اسے یحییٰ کا زہد دے دو، اسے عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور وہ اخلاق جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک خلق کر کے بانٹے گئے تھے۔ کسی کو کوئی معجزہ دیا تھا، کسی کو کوئی خلق دیا تھا، کسی کو کوئی کمال دیا تھا، کسی کو کوئی جمال دیا تھا، کسی کو کوئی جلال دیا تھا، کسی کو کوئی عظمت دی تھی۔ حکم ہوا کہ جو کچھ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بانٹا، اب سارا کچھ جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی چولی میں دے دو۔ آمد مصطفیٰ چہرہ بددہا کہہ رہی ہے یہ فضا، آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ دوستو، آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ کا وجود مسعود کو اللہ پاک نے اب بشری، وہ نور کی خلقت تھی، اب بشری ولادت، اور اللہ پاک نے ہر بشر کا وجود مٹی سے بنایا۔ قرآن میں کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ہر شخص کا بشر کا بشری وجود مٹی سے بنایا۔ نور کی خلقت وہ تھی، اب وجود مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ کی خلقت تھی، چونکہ مٹی سے بنانے کا قانون تھا۔ حکم ہوا، حدیث میں آتا ہے، اس کو حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا، اور امام نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، امام بہقی نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کیا کہ حکم دیا، اے جبرائیل اب میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کو وجود مٹی سے بناتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ۔ پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ۔ قبضۃ من تراب من موضع قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نور الارض، اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے، اور فرمایا یہ مٹی یہ زمین کا نور ہے۔ جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس۔ حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے۔ جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندھا گیا۔ اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے۔ دوستو یہاں ایک نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نور بن چکا، اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے، اللہ کے نور کے پرتاؤ سے اب بشریت مصطفیٰ کے بننے کا وقت، اور اس کو مٹی سے بنایا گیا اور مٹی چنی گئی اس جگہ سے جہاں قبر النبی آقا کی قبر اقدس۔ اب ایک حدیث سن لیں، ہر شخص یہ حدیث جانتا ہے اور کوئی بڑا سے بڑا منکر بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ساری زمین جنت کے باغات میں سے ایک باغ، بڑا خاص نکتہ ہے۔ فرمایا میرے گھر کی اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک ساری زمین جنت کا ایک باغ۔ اب جنت کا باغ بنایا، اور یہ یاد رکھ لیں کہ جنت خود نور ہے، جنت خود
جنت نور، جنت کے درخت بھی نور، جنت کے پانی بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور، جنت کے پتھر بھی نور، جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت خود نور، اور جنت کا جو کچھ ہے وہ بھی نور ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے۔ کہا جبرائیل مٹی لے آ، مٹی لینے بھیجا، اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر۔ بنانا مٹی سے ہے اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں، بنے بھی مٹی سے اور مٹی لگے بھی نہ۔ تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر۔ اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا۔ تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی، تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا، وہ ٹکڑا بھی نور، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور۔ ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے۔ جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا، وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی نور۔ زمین سے اٹھایا اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا اور آ گئی، اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو۔ کیوں کہ تھوڑی دیر سے جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے، تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا۔ جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے۔ پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گھوندا تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا۔ نور کی بشریت میں رکھا۔ میری بات سمجھیے، نور کی بشریت کو لباس بنایا، ڈھانچہ بنایا، نور کو نور میں رکھا گیا، بشریت رکھ کے زمین پہ اتارا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور جہاں چلتے سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو دراصل مٹی کا ہوتا ہے، سایہ تو مادہ کا ہوتا ہے، اور مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا، مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا۔ اس لیے چونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، نور لطیف ہے، تو کثیف لطیف کو روک لیتا ہے، اس لیے وہ سایہ بن جاتا ہے۔ وجود مصطفیٰ اس سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیف تر تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ بنتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور کی بشریت کا سفر بھی نور کا سفر تھا، اور جب ولادت مصطفیٰ ہوئی اس سے بھی ساری کائنات حضور کے نور اقدس سے روشن۔ بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں دوستو، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، حضرت علیمہ کے نصیب میں حضور کا طفل آیا۔ حضرت علیمہ نے آ کے حضور کو اٹھایا، لے کے گھر کی طرف چلی، چاہا کہ جانے سے پہلے حرم کعبہ میں لے جاؤں اور کعبے کا طواف کرا لوں۔ 14ویں رات کا چاند حضرت آمنہ کی گود سے لے کر حضرت علیمہ اپنی جھولی میں ڈالتی، کعبہ کے سین میں آتی، طواف کراتی۔ امام ابو یعلا مسند میں روایت کرتے ہیں جب طواف کرا کے چاہا کہ حجر اسود کے پاس لے جاؤں اور بوسہ دلا دوں، کہتی ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آپ کو کعبہ کی دیوار کی طرف لے کے بڑی حجر اسود کے قریب پہنچی تھی کہ بوسہ دلاؤں، خدا کی قسم حجر اسود کعبہ کی دیوار چھوڑ کر باہر نکل آیا، باہر آ گیا، اور اس نے بڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دے دیا۔
دوستو آج رات یہ وہ لمحہ میلاد مصطفیٰ تھا جس نے ساری کائنات کو برکتیں عطا کر دی. عیدیں اس عید میلاد کے صدقے سے ملی. ایمان کی نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی. اسلام کی نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی. قرآن ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملا. اللہ کی پہچان ولادت اور بعثت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی. لوگوں ایمان کی نعمت ہے مگر یہ نعمت ولاد مصطفیٰ کا تصدق ہے. اسلام نعمت ہے یہ نعمت میلاد مصطفیٰ کا تصدق ہے. قرآن نعمت ہے نزول قرآن ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے. اللہ کی معرفت اور پہچان نعمت ہے مگر اس کی معرفت بھی ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے. ہم جو کچھ ہیں سب کچھ نعمت ہے مگر ہمارا ہونا بھی ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے. آؤ حضور کے میلاد کی رات یہ عہد کریں کہ اس سینے حضور کے عشق کے ساتھ معمور ہو جائے. سیرت اس لیے منائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہو, پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں اور سینوں میں مصطفیٰ کے عشق اور ادب کا جذبہ پیدا ہو. سیرت اتباع دیتی ہے, میلاد محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ دیتا ہے. لوگوں اتباع میں کمی رہ گئی, عمل میں کمی رہ گئی تو بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا. اگر کوئی چور ہوگا فاسق ہوگا پر کافر نہ ہوگا, ڈاکو فاسق ہوگا پر کافر نہ ہوگا, زانی شرابی فاسق ہوگا جہنم جائے گا مگر کافر نہ ہوگا, قاتل فاسق و فاجر ہوگا دوزخ میں جائے گا مگر کافر نہ ہوگا. لوگوں اتباع میں کمی رہ گئی, عمل خراب ہو گئے, فسق و فجور ہو گیا. یاد رکھ لو بندہ دوزخ تک جا سکتا ہے مگر اللہ پاک اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا. ایک طرف عمل صالح سیرت مصطفیٰ کی اتباع اگر چھوٹ جائے کچھ بھی نہ بچے, صرف کلمہ بچ جائے, عمل کا کچھ نہ بچے, عمل کا کچھ نہ بچے, صرف کلمہ بچ جائے, بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس ادھر مصطفیٰ کی محبت و ادب وہ نکل جائے تو بندہ اسلام سے خارج. عمل میں سے کچھ پلے نہ ہو, دوزخ کی مدت گزار کے بالآخر جنت جائے گا. عمل صالح میں سے کچھ پلے نہ ہو, دوزخ کی سزا کاٹ بالآخر جنت جائے گا. اور خدا کی قسم اگر محبت اور ادب مصطفیٰ نکل گیا دوزخ میں رہے گا, کبھی جنت نہ جائے گا. اس لیے اگر ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر آقا دو جہاں کی محبت اور آقا دو جہاں کے ادب کا چراغ کو روشن کر لو. جوانوں, بیٹوں, بیٹیوں, ماں, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, پیغام دے رہا ہوں قائل قیامت کے دن حضور سے محبت کرنے والے, حضور کے عشق بغل لینے والے, حضور کے ادب میں رہنے والے, قیامت کے دن ان کے چہروں پہ شانوں پر نور ہوگا, حضور کی قربت میں ہوں گے. صحابہ کرام کی عظمت کا راز یہ تھا ان کے عمل عشق و ادب مصطفیٰ کے تابع ہوتے, جس کا نام محمد رکھ دیتے. بندہ جیسا بھی ہوتا صحابہ فقط نام محبت کی وجہ سے اس شخص کی تعظیم کرتے. حضور نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو, اگر تمہارے بیٹے کا نام محمد رکھو تو وہ آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ.
عزت سے بتایا کرو. ارے عمل اس کا جیسا بھی ہو, نام محمد ہو تو اس کی عزت ہے, نام محمد ہو تو اس کی عزت ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک تاجدار کائنات کو آواز دیں گے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا. حضور کو بلایا جائے گا. لفظ محمد کا نام سن کر وہ لوگ جن کے نام محمد ہو گئے, حدیث میں آتا ہے, مغالطے سے دوڑ کے آ جائیں. وہ سمجھیں گے ہر شخص محمد نام والا سمجھے گا شاید حساب و کتاب کے لیے مجھے پکارا گیا. سارے آ جائیں گے. فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں بلایا گیا, محمد مصطفیٰ کو بلایا تھا, واپس چلے جاؤ. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں یہ آ گئے, انہیں واپس نہ بھیجو, ان کا نام کام جیسا بھی تھا, نام تو محمد تھا. ان کے کام جیسے بھی تھے, نام محمد تھے. میرے محبوب محمد کے نام کا نام تھا. آج انہیں واپس نہ بھیجو, آگے بھیجو. نام کی تاکید ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن نہ نمازیں ہو رہی ہوں گی, قیامت کے دن نہ جماعت ہوگی نہ نماز ہوگی. حکم ہوگا حضرت بلال کو آزان. قیامت کے دن حضرت بلال آزان کہیں گے. کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں صرف اس لیے رب چاہے گا کہ سنوں اور ہر ایک کو سناؤں اشہد ان محمد رسول اللہ, تاکہ اعلان کیا جائے قیامت کے دن نام محمد کا. لوگو محمد نام کے ساتھ جڑ جاؤ, محمد نام کے ساتھ جڑ جاؤ. محمد کی ذات سے عشق کرو, محمد کی ذات کا ادب کرو, محمد کی ذات میں فنا ہو جاؤ, محمد کی نسبت میں گم ہو جاؤ. تم نے دیکھا نہیں عمل مولا علی المرتضیٰ کا کہ نماز عصر نہیں پڑھی, حضور نے ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما لیا. نہیں پوچھا کہ علی نماز پڑھی. اگر پوچھ لیتے تو کہتے یا رسول اللہ نہیں پڑھی. نہ خود بتایا کہ آقا ابھی عصر کی نماز میری رہتی ہے. اگر بتا دیتے تو حضور فرماتے پڑھ لے. اس لیے نہیں بتایا, لالچ تھا کہ اگر حضور کو پتا چل گیا عصر کی نماز نہیں پڑھی تو حکم دیں گے پڑھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز عصر پڑھنے لگوں وہ کسی اور کی گود کا انتخاب کر لے. ادھر نماز تھی, میں نچوڑ بتا رہا ہوں, نچوڑ. ادھر نماز تھی علی المرتضیٰ کے سامنے, ادھر چہرہ مصطفیٰ. یا نماز پڑھ لیتے یا گود میں چہرہ مصطفیٰ رکھ لیتے. ایمان بتا رہا ہوں کیا ہے. ایمان یہ ہے کہ علی ہو, علی المرتضیٰ ہو, ادھر نماز ہو, ادھر مصطفیٰ کا چہرہ اور سر گود میں رکھنے کا موقع ہو. ایمان نماز کی طرف نہیں جاتا, رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا. علی کا ایمان جب نماز اور مصطفیٰ کا چہرہ آمنے سامنے آ جائیں تو ایمان ادھر نہیں جاتا, رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا. لیٹ گئے, علی نے نماز قربان کر دی. مصطفیٰ سو گئے, مغرب ہو گئی, سورج غروب ہو گئے. جب سورج ڈوبا تو اس کے بعد جب وقت تھا تو نہیں پوچھا, جب وقت چلا گیا غروب کے بعد اب مغرب کا وقت تھا, مغرب کا وقت مغرب کا تھا تو پوچھا عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کی آقا نہیں پڑھی. فرمایا اب قضا پڑھ لے. علی المرتضیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ آقا نماز قربان آپ کے آرام پر ہو اور قضا پر ہو. آقا سمجھ گئے منشا علی, اٹھے, عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا.
رسول کی اطاعت تو تھی کہ آرام مصطفیٰ میں نماز چھوڑ دی، اللہ کی اطاعت کیسی؟ نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کر بیٹھے تو اطاعت خدا کیا ہوگی؟ عرض کیا تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، اور امام ابن حجر مکی نے السوائق المورقہ میں اس حدیث کی پوری تحقیق اور توثیق کی، فرمایا کہ آقا نے سورج کی طرف ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ کیا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ڈوبا ہوا سورج اس طرح پلٹ کر واپس آ رہا تھا جس طرح ڈوریوں سے باندھ کر کوئی کھینچ کے لا رہا تھا۔ اور ہم نے اندھیرے کے بعد ٹیلوں کی چوٹیوں پر پھر عصر کے وقت سورج کی روشنی دیکھی۔ یہ تو ایک منظر ہے کہ علی نے نماز مصطفیٰ کی محبت اور آرام کی خاطر، آرام لفظ بول رہا ہوں کیا، آرام پر نماز قربان کر دی۔ ایک طرف عمل علی مرتضی ہے۔ اب ایک دوسرا لطیف نکتہ بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ علی نے تو نماز چھوڑ دی تھی آرام مصطفیٰ پر، اور جب سورج غروب ہوتا ہے حدیث میں ہے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ بولو جب اس دن کا سورج غروب ہو گیا اور حضور نے کھینچا تو سورج کس مقام پر تھا؟ بولو، اللہ کے حضور سجدے میں تھا، اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ ادھر علی ہے آرام مصطفیٰ پہ سجدہ چھوڑے بیٹھا، ادھر سورج ہے خدا کے حضور سجدے میں ہے، حضور کا ہاتھ اٹھا سورج کھینچنے کے لیے، سورج تڑپ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوگا، پوچھا ہوگا، پوچھتا ہے مولا اب بتا میرے لیے کیا ہوگا؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلایا ہے، کیا حکم ہے؟ رب نے کہا سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا، مجھ سے کیا پوچھتا؟ ارے سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا، علی نے میرے مصطفیٰ کے ادب میں نماز چھوڑ دی، سجدہ اور شام ہوتا رہے گا، کیا مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرحبا 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 مرحبا۔ لوگو ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے، اور یہ حقیقت یہ میلاد کا پیغام ہے۔ میلاد لوگوں سنو، میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں میں مصطفیٰ کا عشق اور ادب، عظمت اور تکریم پیدا ہو۔ اگر عظمت نہیں تو کوئی عمل قبول نہ ہوگا، کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ سن لو میری بات، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے۔ ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ عمل نہ ہو ایمان تب بھی قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل نامقبول۔ تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا؟ ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے، ایمان خدا کی قسم خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، انا خیر منہ، علم کی دلیل دی تھی،
علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، علم ابلیس کا ایمان بچا، بولیے ابلیس کا ایمان بچا، بھائی بولو، نہیں سکا، وہ جو علم کے ساتھ تھا برباد ہو گیا۔ ادھر پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے علم کے چراغ کو بجھا دیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ابلیس علم پر کھڑا ہوا، برباد ہو گیا۔ شیطانوں نے، فرشتوں نے علم چھوڑ ادب اپنا لیا، علم چھوڑ دیا، ادب اپنا دیا، فرشتوں کو ادب نے مقرر کر دیا، شیطان کو علم نے مردود بنا دیا۔ لوگوں ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان ادب سے، محبت سے جھک جانے۔ پوچھو امام بخاری سے، مینا کا میدان ہے، حجت الوداع کے بعد عرفات سے مصطفیٰ مینا پہنچے، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ صحیح بخاری میں خطبہ مینا کے دوران خطبہ آقا علیہ السلام ایک وقت آیا اور آپ فرمانے لگے، صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہے، فرمانے لگے صحابہ سے ایو یوم ھذا، بولو آج کون سا دن ہے؟ کس کو معلوم نہیں کہ یوم نحر، قربانی دے رہے تھے، جانور ذبح کر رہے تھے، مینا میں کھڑے تھے، سب کو پتا تھا مینا میں قربانی کا دن ہے، مگر ہاتھ جوڑ دیے صحابہ نے، 1.25 لاکھ صحابہ کہنے لگے حضور معلوم نہیں، آپ ہی جانے، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا وقالوا اللہ و رسولہ عالم، پوچھا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو پتا تھا حج کا مہینہ، حج کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے، کون سا مہینہ حضور نے پوچھا؟ صحابہ کہنے لگے آقا معلوم نہیں، آپ ہی لے کر جانے کون سا مہینہ۔ پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا ایو بلد ھذا، مکہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ایو بلد، یہ کون سا شہر ہے؟ کس کو معلوم نہیں تھا کہ شہر مکہ ہے، سامنے کعبہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، حضور معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے۔ کسی نے پوچھا تابعین نے صحابہ سے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے پوچھا تمہیں معلوم تھا قربانی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، مکہ کا شہر ہے، جواب کیوں نہیں دیا؟ قربان جاؤ۔ ارے صحابہ آپ کے ایمان پر، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا تھا کہ حقیقت ایمان ادب محمد۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جواب دیا؟ صحابہ کہنے لگے اس لیے جواب نہیں دیا کہ معلوم نہیں منشاء یار کیا، معلوم نہیں منشاء یار۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم اگر کہتے حج کا مہینہ، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں محرم کا مہینہ، اس دن سے مہینہ ہم کہہ دیتے مکہ ہے، اور یار فرما دیتا نہیں مدینہ ہے، خدا کی قسم مکہ شہر کا نام بدل جاتا۔ لوگوں جنہیں ایمان کی حقیقت معلوم تھی، ان کے ادب کا عالم یہ تھا، اپنی عقلوں کے چراغ بجھا دو، عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے خواہشوں کے چراغ بجھا دو، عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، بتا دو اور کوئی راہ نہ ہوگی۔ اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو تو وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا گیا، ویسے کرنے والے عشق مصطفیٰ کی تپش پیدا کرو۔
اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش انگاری دامڑ بچا لو. تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہے, تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہے, تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہے, اور حضور کی حاضری اور حضور کی حضوری کا سوچا کرو. ارے نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ, اسی نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے. حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے, اور حضور کے عمل میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے. تحریک منہاج القرآن کی یہی دعوت ہے. اٹھو عشق و ادب مصطفیٰ کی دعوت لے کر, نسبت مصطفیٰ کی دعوت لے کر دنیا پہ چھا جاؤ. سب نسبتیں ٹھکرا دو, سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان کی طرح جن کو ایک دن ان کے بیٹے نے بتایا. بیٹے جب وہ صحابی تھے, عرض کیا ابا جان آپ کو اس دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں کافر تھا اور آپ کے خلاف میدان بدر میں مکہ کی کفر کی فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا, وہ سناؤ. بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی, اگر چاہتا تو سر قلم کر دیتا, مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے, کہا بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تمہاری گردن اگر ابو بکر کی تلوار کی زد میں ایک بار آتی خدا کی قسم سر قلم کر دیتا. بیٹا سمجھ کے اس لیے کہ جب سے محمد والا سودا کیا ہے سارے سودے چھوڑ, جب سے بازار محمد میں بکے ہیں سارے سودے بھول گئے, جب سے نسبت محمدی کے غلام ہوئے ہیں سب نسبتیں چھوڑ دی ہیں, اور جب سے حضور سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے سارے رشتے توڑ دیے. آؤ اٹھو رشتہ مصطفیٰ کو ہر رشتے پر غالب کر لو, نسبت مصطفیٰ کو ہر نسبت پر غالب کر لو, غلامی مصطفیٰ کو اپنا لو, اور ساری غلامیوں کے بتوں کو ٹھوکر مار کر توڑ دو. میں ختم کر رہا ہوں اس اعلان پر کہ یہ تاریخ امت مسلمہ میں انشاءاللہ اسلام کا احیاء کرتے رہے گی, دین کی تجدید کر کے رہے گی. لوگوں سن لو, میں اس لیے پیدا کیا گیا, اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں. اندھیرے عشق مصطفیٰ سے ختم کر دوں. اٹھو عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر, ادب مصطفیٰ کی شمع لے کر زندگیوں میں انقلاب لاؤ. دین کی تجدید ہوگی, یہ صدی تمہاری صدی ہے. تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے, علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کا احیاء کرنا ہے, تجدید دین کرنی ہے. یہ پیغام اگلی صدی کی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. یہ انقلاب 2 سال 4 10 سال 20 سال کی جد و جہد سے عبارت نہیں ہے. یہ انقلاب صدیوں تک میراث اپنی نسلوں کو منتقل کرتا جائے گا. بنیاد رکھی ہے, اس بنیاد پر دیواریں قائم کی ہیں. بڑھتے جاؤ, بس ہمت نہ ہونا, مایوس نہ ہونا. فتح نصرت اترے گی, تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم ہمہ وقت مصطفیٰ کے قدموں
جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو، دلوں کو اس کی ڈوری حضور کے گنبد اور حضور کی زلفوں سے جوڑ دو، ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو، ہر وقت حضور کی دھن میں رہا کرو، ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو، حضور کے دھیان میں رہا کرو، اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی میلاد کے اس پیغام کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کرتے اور بڑے سے بڑے مارکوں کے لیے قربانیاں دینا سیکھو، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، رشتوں کی قربانی، سب کچھ قربان کر دو۔ کس کے لیے؟ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کا پیغام ہے، حضور کو منانے کے لیے۔ اللہ پاک اس میلاد کی رات اور میلاد کی صبح قبول کرے۔ باادب کھڑے ہو جانا، باادب حضور کی بارگاہ میں سلام ہوگا، علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں